نظر آئے. ہم دوسری چیز نبوت کو ہم اپنے موضوع بناتے ہیں کہ جو نبوت کے بارے میں ظاہر ایک مذہب کا بہت واضح تصور ہے. یہ تصور ہمارے صوفیاء کے ہاں کیا اسی طرح بیان ہوا ہے یا اس سے مختلف ہے؟ نبوت اصل میں مخاطبہ و مکالمہ الہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت آپ تک پہنچائیں، اتمام ہدایت بھی کریں اور اتمام حجت بھی کریں. دونوں مقاصد بھی بیان کر دیے گئے ہیں. اس مکالمہ اور مخاطبہ الہی کے بارے میں قرآن ایک دوسرا اعلان یہ کرتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے. یعنی اس نے اعلان کر دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. کوئی ابہام اور اشکال اگر ہو سکتا تو اسے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ جو روایتیں یعنی بالکل متفق علیہ نقل ہوئی ہے ہمارے یہاں، بخاری بھی نقل کرے گا، مسلم بھی نقل کرے گا، ہر ایک نقل کرے گا، ان میں سے یہ روایت ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے. اگر کچھ رہ گیا ہے تو صرف مبشرات رہ گئے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے، یعنی سوال کیا مل مبشرات، یعنی ایک مجمل لفظ تھا اس کو بھی مجمل نہیں رہنے دیا. آپ نے فرمایا رویا الرجل الصالح، کسی نیک آدمی کو کوئی خواب آ جاتا ہے جس میں اس کو کوئی بشارت دی جاتی ہے. پھر اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ جب تم خوفناک خواب دیکھتے ہو تو اس میں شیاطین جن کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تم کو اچھا خواب دیکھتے ہو تو فرشتے اس میں تمہیں بشارت دیتے ہیں. بشارت جو میری ذات کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بشارت کسی خواب میں مل جائے. اس کا اصل میں دین کے بیان اور اس کی حقیقتوں سے کیا تعلق ہے؟ دین کے حقائق نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اس کے بالکل برخلاف صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سے نبی پاتا ہے وہیں سے ہم پاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے الہام میں کوئی فرق اس کے سوا نہیں ہوتا، کہ ہمارا وہ براہ راست ہوتا ہے اور اس کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو صوفیہ ہیں وہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو وہ بیان کرتے ہیں اپنی اصطلاحوں میں کہ مقام صدیقیت ہے یا مقام تحدیث ہے، یا شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں مقام ولایت علیہ ہے، جب اس مقام پر وہ پہنچتے ہیں تو اس وقت حق کا معیار وہ خود ہوتے ہیں. یعنی حق ان کے گرد گردش کرتا ہے، وہ جس چیز کو حق قرار دیں وہی حق ہوتا ہے. ان کو اگر اس موقع کے اوپر، یہ شاہ اسماعیل کے الفاظ ہیں، اس موقع پر اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے پیغمبر کی اطاعت کریں تو یہ نظم کو قائم رکھنے کے لیے اوپر سے کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی کے مقلد نہیں ہوتے. یہ انہی الفاظ میں ہے. آپ کہیں میں تو آپ کو سنا دوں گا ایک ایک چیز سنا. ایک کون بیان کر رہا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی تجربات بیان کر رہا ہے. نہ احیاء ذاتی تجربات کی کتاب ہے، نہ قوت القلوب ذاتی تجربات کی کتاب ہے، نہ عوارف المعارف ذاتی تجربات کی کتاب ہے. یہ تصوف کا علم ہے جو بیان کیا گیا ہے. ابقات بھی نہیں، جب آپ ابقات بھی نہیں، ابقات کا جو آخری اشارہ ہے، یعنی پہلے 3 اشارات میں تو ظاہر ہے کہ وحدت الوجود کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں، جو آخری اشارہ ہے اس کے اندر انہوں نے مقامات وہبیہ کا ایک پورا عنوان قائم کر کے وہ مقامات بیان کیے ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمارا الہام حق کا معیار بن جاتا ہے اپنے زمانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ عوارف میں دیکھیے، یعنی شہاب الدین سہروردی یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفی کے الہام میں، شیخ کے الہام میں اور جبریل کے الہام میں، دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ ایک شخص کو کھڑا کرنے کے لیے آتا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے، اور اس سے ہم وہی پا لیتے ہیں کہ جو پیغمبر اس جگہ سے پا رہا ہوتا ہے. اور کبھی شیخ اس الہام میں خیانت نہیں کرتا جس طرح پیغمبر نہیں کرتا. اور یہ الہام جو ہے، اس الہام کے اندر بھی حق اتنا ہی واضح ہوتا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی یہ قرآن نے اپنی صفت بیان کی ہے. تو اس جگہ پر وہ اپنے الہام کو بیان کرتے ہیں. یہ بہت عام سطح کی باتیں ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے اور فلاں کے لیے حجت ہے. مجھے یہ بتائیے ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے خواص کے لیے ایک توحید الگ بیان کر دی، نبوت کے سلسلے کے بارے میں یہ بیان مجدد صاحب کو دیکھ لیجئے، یعنی مکتوبات میں بیان کرتے ہیں کہ صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ نبوت اپنے منصب کے لحاظ سے ختم ہوئی ہے، کمالات کے لحاظ سے ختم نہیں ہوئی. اچھا ابن عربی کو لے لیجئے، فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریع ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ویسی کی ویسے ہی ہے. اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں. وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں ان قطعت النبوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں. یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے. آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اس وجہ سے نبوت کے معاملے میں معذرت کے ساتھ جو ان کتابوں کے اندر تصور ملتا ہے وہ پھر میں ایک طالب علم کی طرح سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس تصور میں اور پیغمبر کے تصور میں، اس تصور میں اور قرآن کے تصور میں کیا چیز ہے کہ جس کو میں تضاد پر محمود. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد.